ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ آج 9واں روزہ ہے، کل 10واں روزہ ہوگا اور کل اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ کہف تو آپ نے پڑھ لی ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو سورہ کہف کا لازمی اہتمام کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ بے شک آپ چھوٹا سے چھوٹا درود بھی پڑھ لیں، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درود شریف پڑھ لیں، اور اسپیشلی عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لازمی دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنے مرحومین کے لیے لازمی دعا کریں کیونکہ انہیں ہماری دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ صرف دعائیں ہیں جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو اس نماز کا لازمی اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا طریقہ کیا پڑھنے کا اور اس کی کیا فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ صلاۃ التسبیح ایک نفلی نماز ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ نماز حدیث میں منقول ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چچا عباس بن مطلب کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ والی حدیث ہے اور سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ علماء کے درمیان اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اسے قابل عمل قرار دیا ہے، اس لیے صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ، نئے پرانے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، دانستہ اور نادانستہ گناہ، پوشیدہ اور ظاہری گناہ سب کچھ معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچی توبہ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اس کے بعد ان گناہوں سے بھی بچے رہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صلاۃ التسبیح روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعے کو پڑھو، اگر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار پڑھو، اور اگر مہینے میں ایک بار نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھو۔ اس کی رکعت کی بات کریں تو یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ آپ اس کو ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 رکعت کر کے 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے وقت کی اگر بات کریں تو یہ نفلی نماز ہے، اس لیے دن یا رات کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ بہترین وقت جو ہے نا وہ تہجد کا وقت ہے۔ پھر وہی میں بات کہتی ہوں کہ تہجد میں انسان بہت پرسکون ہوتا ہے، آس پاس کوئی بھی شور نہیں ہوتا، تو تہجد کے وقت آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا رات کے وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو آسانی ہو۔ ویسے میں نے کہا ہے کہ ایک مشورہ دیا کہ تہجد کے وقت انسان میں بہت زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے اور پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کی اگر ہم بات کریں تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں اگر آپ ارادہ کریں گے تو آپ کی نیت جو ہے نا وہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے طریقے کی بات کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ ہر رکعت میں یہ والی تسبیح جو ہے نا یہ آپ نے 75 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ چاروں رکعتوں میں ٹوٹل یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے کہ ایک رکعت میں تسبیح پڑھنے کی ترتیب آپ کو بتا رہی ہوں کہ ثنا کے بعد یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور سورت پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے تو پھر آپ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے یہی والی تسبیح، پھر آپ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے یہی والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کل ہو جائیں گی 75 مرتبہ ایک رکعت میں، اور 3 رکعتوں میں یہ تسبیح ٹوٹل ہو جائے گی 300 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 4 رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، ایک رکعت کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح آپ نے 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اگر گنتی خدا نخواستہ آپ بھول جائیں تو غالب گمان پر مکمل کر لیں، کسی ایک مقام پر کم رہ جائے تو اگلے مقام پر پوری کر لیں۔ یہ نماز تنہائی میں پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، باجماعت پڑھنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کے پڑھتی ہیں، تو اس طرح پڑھنی، جماعت کے ساتھ پڑھنی یہ والی نماز جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ نفلی نماز ہے نا، تو نفلی نماز جتنی ہم تنہائی میں کریں، اکیلے کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اتنا زیادہ اس میں جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو اس جمعے کو لازمی آج کے دن اس نماز کو پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے، خوشبو لگائیں، اس نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آئندہ ہم وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پختہ عہد کریں، اور پھر بعد میں اس عہد پر قائم بھی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہماری ساری عبادتیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔